صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. کہ میں جو آپ کے سامنے گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں ان پر غور کیجیے. یہ ادارہ یہاں بچیاں زیر تعلیم ہیں اور ایک بچی کو تعلیم دینا، ایک بچی کی تربیت کرنا کس قدر فضیلت کی بات ہے اور کس قدر ذمہ داری کی بات ہے. کتاب و سنت کا یہ دائی بچیاں اپنے گھروں میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹا سکتی ہیں، لیکن ماں نے یہ قربانی دی ہے کہ انہوں نے خود گھر میں محنت کرنی گوارا کر لی ہے، لیکن اس بچی کو ادارے میں بھیجا ہے تاکہ صحیح معنوں میں اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے اپنے گھر کو کیسے آباد کرنا ہے، میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے، میں نے بچوں کی کیسے تربیت کرنی ہے. اس لیے ماں نے یہ قربانی دی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہمارے ہاں طلاق کی شرح کتنی ہے، خلا لینے کی شرح کتنی ہے. جائیں آپ عدالتوں میں جا کر پتہ کریں ان کے پاس کس قدر طلاق کے کیس آتے ہیں اور کتنے خلوں کے کیس آتے ہیں. جائیں فیملی کورٹ میں اور تمہیں پتہ چلے کہ آج کل کس قدر شرح ہے طلاق کی اور کس قدر شرح ہے خلا لینے کی. آخر اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر ہم نے اپنی بچی کی صحیح تربیت کی ہوتی اور بچی ہماری اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتی تو اس قدر بھیانک نتائج ہمارے سامنے نہ آتے جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ دیکھیں آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول کو بڑی محبت اور بڑا پیار تھا آپ سے. ہر باپ کو اپنی بچی سے پیار ہوتا ہے اور ہر بچی کو اپنے باپ سے پیار ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی باپ کو اتنا پیار نہیں ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بچی سے تھا. اور سیدہ کو اپنے باپ سے گرامی قدر سے جتنا محبت اور اتنا پیار تھا اتنا ہماری بچی کو اپنے باپ سے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچی کو ملنے کے لیے جاتے تو سیدہ فاطمہ دروازے تک جاتی آپ کا استقبال کرنے کے لیے کہ میرے ابو جان آئے ہیں، میرے والد گرامی آئے ہیں. اور جب بچی سیدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آتی، آپ بڑے شوق سے محبت اور پیار سے اٹھتے اور بچی کو دروازے تک جا کر استقبال کر کے گھر میں لاتے. وہ بچی جب اس کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا، گھر کی کیا حالت ہے؟ گھر کے اندر چکی رکھی ہوئی ہے، وہ آٹا پیستی ہیں اور چولہا جلاتی ہیں. وہاں گیس کا اہتمام تو نہیں تھا، یہ لکڑیاں جلائی جاتی ہیں، پانی کا انتظام نہیں ہے. وہ داماد اپنے کندھے پر مشکینہ رکھ کر پتہ نہیں کتنی دور سے پانی لے کر آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کندھوں پر یہ گڈھے پڑے ہوئے تھے مشکینہ ڈھو کے لاتے لاتے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چکی پیستے پیستے آپ کے نرم و نازک ہاتھوں کی تلیوں پر چھالے پڑ چکے تھے اور چولہے کے اندر پھونکے مار مار کر آپ کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی، آپ کے کپڑے میلے کچیلے ہو چکے تھے. آپ کو اطلاع ملی کہ جنگ سے کچھ لونڈیاں، کچھ غلام، کچھ خادم آئے ہیں. دونوں میاں بیوی نے گھر میں صلاح کی کہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ سے عرض کریں، گزارش کریں کہ ہمیں کوئی نوکرانی دے دیں، کوئی خادم دے دیں تاکہ گھر کے کام کاج میں ہمیں کوئی سہولت مل جائے. دونوں میاں بیوی گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی جرات نہیں ہوئی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا پیغام دیا اور گھر واپس آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت گھر جاتے ہیں، بیٹی کو بلایا، داماد کو بلایا
کہ آپ کا پیغام مجھے ملا ہے۔ فرمایا دیکھیں یہ طالب علم میرے پاس پڑھنے کے لیے آئے، وہ حبشہ سے آیا ہے، وہ روم سے آیا ہے، وہ ایران سے آیا ہے، وہ کسی دور دراز کے علاقے سے، وہ یمن سے، وہ دور دراز کے علاقے سے یہ طالب علم میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ میں یہ جو غلام آئے ہیں میں ان کو بازار میں فروخت کروں گا اور ان کے کھانے دانے کا بندوبست کروں گا۔ مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، لیکن جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کی میرے ذمہ لگائی ہے میں اس کو ادا کرتا ہوں۔ قیامت کا دن اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ تو اپنی بیٹی کی سہولت کے لیے یہ کام کیا ہے، اپنے داماد کی سہولت کے لیے یہ کام کیا ہے، اور میرے مہمان رات کو بھوکے سوتے۔ یہ بیچارے وہ طالب علم خوددار قسم کے تھے، وہ اپنی خودداری کو مجروح نہیں کرنے والے تھے۔ ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یحتطبون بالنہار ویقومون باللیل، وہ رات کو جنگل میں جاتے، وہاں سے لکڑیاں اکٹھی کر کے وہ بازار میں فروخت کرتے اور اسے اپنے پیٹ کا گزارا چلاتے، اور رات کو مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کے ہاں رابطہ کرتے۔ یہ تھے وہ طالب علم جو دن کے وقت اپنے گزرے اوقات کے لیے وہ بیچارے رات دن کو لکڑیاں اکٹھی کر کے بیچتے، اس سے اپنے پیٹ کا دھندا چلاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، میں دیکھتا ہوں کہ وہ بیچارے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے پھرتے ہیں، میں ان کو بیچ کر نا اپنے جو طالب علم ہیں اللہ کے مہمان ہیں میں ان کے لیے کو بندوبست کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹی ناراض نہ ہونا، میرے داماد ناراض نہ ہونا کہ میری بات کو نہیں مانا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے نہ پوچھ لے کہ میرے مہمان بھوکے بیٹھے رہے تو بیٹی کے نخرے پر سنتا رہا، اپنے داماد کی سہولت کے لیے غلام ان کو بانٹتا رہا۔ ہاں میں تمہیں ایک وظیفہ بتلا دیتا ہوں، تم رات کو، میں سمجھتا ہوں کہ تم دن کے وقت بھی محنت کرتے ہو، رات کو بھی محنت کرتے ہو، میری بیٹی کی رنگت بدل گئی ہے، کپڑے میلے کچالے ہو چکے ہیں، ہاتھوں پر گٹے پڑ چکے ہیں، میرے داماد کے کندھوں پر بھی گٹے پڑے ہوئے ہیں، مشکیزہ ڈھوتے ڈھوتے۔ جب رات کو سونے لگو نا بستر پر بیٹھ کر یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کا وظیفہ آپ نے بتلایا۔ کئی روایات آتی ہیں کہ 33 مرتبہ اس کو پڑھ لو، 33 مرتبہ اس کو پڑھ لو، 34 مرتبہ اس کو پڑھ لو۔ بعض روایات میں 10 مرتبہ پڑھنے کا ذکر بھی آیا ہے، بعض روایات میں 20 مرتبہ پڑھنے کا ذکر بھی آیا ہے۔ اس کو تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں۔ فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ اور میرے داماد علی رات کو سونے سے پہلے تم ان تسبیحات کو پڑھ لیا کرو، تمہاری دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جایا کرے گی۔ پھر حضرت علی نے اس کو پلے باندھ لیا، اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑا ہے۔ کسی نے سوال کیا ولا لیلۃ صفین، جس دن صفین کی لڑائی آپ نے لڑی ہے اس رات بھی آپ کو پڑھنے کا موقع ملا؟ یہ کہا کہ ہاں میں اس تسبیح کو نہیں چھوڑا ہے، ولا لیلۃ صفین، صفین کی رات جب آئی اس رات بھی میں نے یہ وظیفہ پڑھا ہے۔ اس وقت کی بیٹیاں اس طرح کی تھی، اس وقت کے داماد اس طرح کے تھے۔ کاش کہ ہماری بیٹیاں بھی اس طرح کی مل جائیں، کاش کہ ہمیں داماد بھی اس طرح کے مل جائیں، جن کی لوگ، جن کا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی سہولتیں، یہ دنیا کی تزئین اور آرائش، یہ تو چند دن کے لیے، تو یہ بچیاں یہاں آئی ہیں پڑھنے کے لیے، یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ آپ بھی اپنی بچیوں کو ادھر داخل کرائیں، انہیں پڑھائیں، انہیں پتہ چلے کہ میرے خامد کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، بچوں کے مجھ پر میرا کیا حقوق ہے، میرے سسر کے، میری ساس کے مجھ پر کیا حقوق ہے، ان کو پتہ چلے کہ گھر کو میں نے کیسے آباد کرنا ہے۔ تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچی کے نخرے نہیں برداشت کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سہولیات جو کچھ تھا اپنے پاس وہ دے دیا، لیکن مزید آرام سکون کے لیے ان کو اللہ کی طرف سے وظیفہ بتلا دیا ہے۔